بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جنرل فیض کا نیٹ ورک اور اس کے حوالے سے بہت ساری خبریں گردش میں ہیں۔ یہ کہ جنرل فیض 50 سے زائد سیاستدانوں جو کہ موسٹلی پی ٹی آئی کے تھے ان کے ساتھ رابطے میں تھے، ان کے ذریعے سے عمران خان صاحب کے ساتھ رابطے میں تھے۔ یہ کہ جنرل فیض پاکستان تحریک انصاف کی پالیسیز کو نہ صرف ٹو کر رہے تھے بلکہ ان کو لیڈ کر رہے تھے۔ یہ کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے جو رابطے تھے وہ سیاسی سے زیادہ ملٹری نوعیت کے تھے، جس میں کہ ان کا جو ڈائریکٹ ہدف یا جو نشانہ تھے وہ جنرل عاصم منیر تھے، جن کی اپوائنٹمنٹ سے لے کے، یعنی ایک لانگ مارچ جو کہ ان کی اپوائنٹمنٹ کو رکوانے کے لیے تھا، پھر ایک لانگ مارچ یا 9 مئی جو تھا وہ ان کی انٹرنل کو، یعنی کہ ان کے خلاف ایک کو جو تھا اس کے لیے تھا کہ ان کو ہٹا دیا جائے۔ اب یہ اب بہت ساری چیزیں جو ہے یہ منظر عام پر آ رہی ہیں، آ چکی ہیں۔ کل ایک چارج شیٹ جو ہے وہ جنرل فیض کے خلاف سامنے آئی ہے، لیکن اس کو پڑھنے کے بعد مجھے کچھ شکوک و شبہات کا اظہار ہوا ہے۔ مثلاً اس کے اندر جو ان کی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کے حوالے سے ان کے اوپر الزامات ثابت ہوئے ہیں، اس کے بارے میں بہرحال جو پریس ریلیز آیا ہے وہ کافی زیادہ مبہم ہے۔ اس میں بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ ایسی نہیں ہیں کہ جس پہ ہم کہہ سکیں کہ یہ قابل گرفت ہیں، لیکن 9 مئی کے حوالے سے جو ان کی تفتیش ان کے ساتھ شروع کی گئی ہے وہ کافی اہم ہے۔ کیا جو جنرل فیض کے سارے معاملات تھے، مثلا ان کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں، ان کے اوپر ٹاپ سٹی کے حوالے سے جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، یا ان کے اوپر جو دیگر الزامات ہیں، ان سب کو چھوڑ کے جو 9 مئی کے معاملات ہیں صرف اس کو دیکھا جائے گا۔ کیا یہ بغاوت کا مقدمہ بنے گا؟ کیا اس کے اندر عمران خان صاحب آئیں گے؟ یہ جنرل سوال ہیں جو کہ کیے جا رہے ہیں، لیکن اگر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے بدامنی انتشار، اس کے لیے اپنا جو سیاسی کردار، یہ سیاسی سرگرمیاں انہوں نے شروع کی ہیں، وہ اگر ثابت ہو چکی ہیں تو اس کی ڈیٹیل دینے میں یا اس کی تفصیلات جو تھیں وہ ضرور دینی چاہیے کہ جنرل فیض نے کس طرح سے اپنی حیثیت کو یا اپنے جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کو انہوں نے کس طرح سے وائلیٹ کیا، کیونکہ یہ بڑی ایک ویگ سی ٹرمینالوجی ہے۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب کے اوپر بھی یہ کیس بنا تھا اور آپ نے دیکھا کہ وہ سائفر کے حوالے سے تھا کہ یہ اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد اس میں سے کچھ نہیں نکلا تھا۔ اب جو رابطے، البتہ جو اہم بات ہے کہ ان کی سیاسی سرگرمیوں میں ان کا ملوث ہونا، اس کے لیے ظاہر ہے اس میں بہت ساری خبریں، ہم آپ کو انسائٹ اس کی کچھ میں اپنی ذاتی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ کافی عرصہ پہلے تھی۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کس طرح سے جنرل فیض کو استعمال کرتے تھے اور جنرل فیض کیسے ان کو استعمال کرتے تھے۔ اس پورے جو معاملات تھے یا پورا جو دور تھا، اس میں جنرل باجوہ کا جو کردار تھا اس کو آپ نگیٹ نہیں کر سکتے۔ جنرل باجوہ آرمی چیف تھے، ان کی انسٹرکشنز تھیں، ان کے لگائے ہوئے یہ ISI چیف تھے، لیکن اس پورے معاملے میں جنرل باجوہ جو ہیں ان کو دودھ میں سے بال کی طرح نکال کے، جسے مکھن میں سے بال کی طرح نکال کے سائڈ پہ رکھ دیا گیا ہے، اور سارا کا سارا ملبہ اس وقت جو ہے وہ جنرل فیض کے اوپر ہے۔ یہ بات بھی اپنی جگہ پہ درست ہے کہ جنرل فیض جو تھے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ ہو گئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے بہت ساری چیزیں وائلیٹ کرنا شروع کی، جس کی ایک ایپیسوڈ DG ISI کی تعیناتی کے حوالے سے جو تنازع تھا اس کے اوپر سامنے آئی، جس میں کہ جنرل باجوہ نے عمران خان صاحب کو کنفرنٹ کیا، اور اس وقت یہ اطلاعات آن دا ریکارڈ بھی ہیں کہ انہوں نے اپنا استعفیٰ تک وزیر اعظم کو بھیجنے کی کوشش کی۔ پھر جنرل ندیم انجم صاحب کو جو ہے وہ لگایا گیا، لیکن اس پہ عمران خان صاحب انتہائی ناخوش تھے، اور وہ بار بار ان کی جو پہلی رفت باقاعدہ اور باضابطہ عثمان بزدار کے بعد یا دیگر معاملات کے بعد ہوئی، وہ جنرل ندیم انجم کی تعیناتی اور جنرل فیض کی بطور DG ISI جو برطرفی تھی وہ تھی۔ اور پھر عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اپنے ایک انٹرویو میں کہا بھی کہ وہ چاہتے تھے کہ عدم اعتماد کو جو ہے وہ ناکام کیا جائے، دسمبر تک جو ہے وہ ساتھ رہیں، اور سردیوں کے بعد جو ہے وہ ان کو ٹرانسفر کرنا چاہتے تھے۔ اب اس کے اندر بہت جو انکشافات ہو رہے ہیں یا اس کے اندر جو معاملات دیکھنے کو مل رہے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ جو جنرل فیض تھے وہ عمران خان صاحب کے جیل جانے کے بعد بھی، یعنی اگر 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں اور عمران خان صاحب جو ہے 5 اگست کو جیل گئے ہیں، تو اس کے بعد جتنے دن بھی وہ 12 اگست کو شاید اس کے بعد ان کی گرفتاری عمل میں آئی ہے، ریسنٹلی 12 اگست کو، تو اس میں عمران خان صاحب جو ہیں اس دوران جو تھا وہ ان کی جماعت
ان کے ساتھ رابطے میں رہی ہے، اور اس کے بہت سارے شواہد بھی موجود ہیں. میرے پاس خود یہ انفارمیشن جو ہے یہ موجود تھی اور ہے کہ عمران خان جنرل فیض کو بار بار منع کیا گیا کہ آپ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں نہ رہیں، لیکن جو جنرل فیض تھے وہ باقاعدہ رابطے میں رہے. ان سے بار بار جو ہے وہ انویسٹیگیشنز بھی کی جاتی رہیں. کئی مرتبہ انہوں نے اپنی بچوں کی قسمیں بھی اٹھائیں، انہوں نے رابطوں کی کوشش بھی مختلف لوگوں سے کی، لیکن جب فوج کے پاس باضابطہ باقاعدہ ان کے شواہد ان کو دستیاب ہوئے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس وقت کی جو آئی ایس آئی کے جو کمانڈ تھی یا جو بہت اعلیٰ سطح کے لوگ تھے وہ ان کے پاس گئے. اسی طرح سے ان سے تفتیش ہوئی اور ان کو وہ باقاعدہ ثبوت دکھائے گئے. یہ یاد رہے کہ اس سے پہلے وہ ہر چیز سے، کیونکہ وہ بہت ہی ایک کلیور جسے کہنا چاہیے شخصیت ہیں، تو انہوں نے ہر چیز کی صحت سے انکار کیا، یہاں تک کہ انہوں نے یہ یعنی قسمیں تک اٹھائیں کہ وہ اس میں انوالو نہیں ہے. لیکن فوج کے پاس باقاعدہ اس کے ثبوت موجود تھے جو کہ ان کو دکھائے گئے. بلکہ ایک آفیسر نے یہاں تک کہا کہ ان سے درخواست کی کہ سر اب بس کر دیں، یہ کافی زیادہ آپ ہمیں جو ہے وہ غلط بیانی ہمارے سامنے کر رہے ہیں. اور پھر ان کو وہ ثبوت کچھ دکھائے بھی گئے جس کے بعد وہ خاموش ہوئے اور ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی. اب یہ جو گرفتاری عمل میں آ گئی، اس دوران بھی ان کے لیپ ٹاپ اور ان کی جو مختلف چیزیں تھیں، ان کے فون، ان کے جتنے بھی کچھ غیر ملکی جسے کہنا چاہیے فون، یعنی جو آپ آلے استعمال کرتے ہیں، بہت سارے ٹیلی فون ایسے بھی نیٹ ورکس ہیں یا جو ایسی چیزیں، وہ بھی ان کے ذریعے بھی یا وہ بھی وہاں پہ ان کے پاس موجود تھے، اور اس کی بھی جو انفارمیشن لی گئی اور پھر اس سے انویسٹیگیشن کی گئی. یہ وہ ساری جو انویسٹیگیشن تھی یہ ان کے عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کے ساتھ رابطوں کے حوالے سے ہی تھی. ظاہر ہے ٹاپ سٹی ایک الگ معاملہ ہے، اس کے اوپر تو جب معاملات سامنے آئیں گے یا جو بھی چیزیں آئیں گی، اس سے زیادہ یہ جو میوٹنی یا جسے کہنا چاہیے بغاوت 9 مئی کو کی گئی تھی، یا اس کے بعد جس طرح سے وہ چیزوں کو لیڈ کر رہے تھے، اور اس میں یہ یاد رہے کہ جو قانون سازی کی گئی اس سے پہلے ایک قانون سازی بھی کی گئی تھی. پی ڈی ایم کی جو پہلی حکومت تھی اس کے اندر یہ ایک قانون بنایا گیا کہ جو بھی ریٹائرڈ فوجی افسر ہوگا وہ 2 سال اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے 2 سال تک وہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکے گا. لیکن کچھ اطلاعات یہ آئیں کہ جنرل فیض جو ہے وہ پوری منصوبہ بندی کر کے بیٹھے کہ جیسے ہی ان کی ریٹائرمنٹ کے 2 سال پورے ہوں گے وہ اس کے بعد جو ہے وہ ایک پورا باضابطہ طور پر سامنے آئیں گے، اور وہ اپنی جو بھی ایک ایکٹیویٹی ہے یا جس طرح سے ان کی ایک پولیٹیکل ان کی ایک نیڈ تھی یا پولیٹیکل ان کا ایک مائنڈ تھا، یا وہ ایک کہنا چاہیے کہ بہت ایمبیشیس تھے پولیٹیکلی بھی، وہ اس کو آزمانا چاہتے تھے، وہ اس کو سامنے لانا چاہتے تھے. اسی لیے یہ جو اسپیسیفک قانون سازی تھی کہ کوئی بھی حساس اداروں میں کام کرنے والا یا اعلیٰ عہدوں پہ کام کرنے والا فوج کے اندر جو ہے وہ 5 سال تک کسی بھی سیاسی سرگرمی کے اندر حصہ نہیں لے سکے گا. ویسے تو میرا خیال ہے کہ جن پوزیشنز پہ یہ لوگ کام کرتے ہیں ان کو تا حیات اس پہ پابندی ہونی چاہیے کہ یہ سیاست میں نہ آئیں، کیونکہ یہ دوران ملازمت اتنی سیاست کر چکے ہوتے ہیں کہ بعد میں ان کی ضرورت نہیں رہتی. لیکن بہرحال کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ وہ الیکشن لڑیں، اور پھر وہ الیکشن میں جس طرح سے ہارتے ہیں یا ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ سیاستدانوں پہ تنقید کرنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن سیاستدان بننا بہت مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے جو ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے، جو ان کے لیے ایک آپ کا تحمل ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. مثلا ہم اگزامپلس کوٹ کر سکتے ہیں. بریگیڈیئر جو آئی بی کے چیف تھے اعجاز صاحب، بریگیڈیئر اعجاز، وہ جب تک آئی بی چیف تھے وہ ایک بہت ان کی ایک بڑی پاور تھی، لیکن جب وہ سیاستدان بنے تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے بہت زیادہ اپنے آپ کو عوامی اس میں ڈھالا بھی، لیکن ان کو ضرورت بھی جو ہے وہ اداروں کی رہی. اب اسی طرح سے جنرل مشرف تھے، لیکن جب پھر وہ سیاستدان بنے تو وہ پھر ناکام ہوئے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے آپ کو اس کے حساب سے نہیں چلا سکے. اور یہ اگزامپلز کئی ہیں، یعنی میں بہت سارے لوگوں کو کوٹ کری ہوں، لیکن بہت سارے لوگوں کو میں ابھی
ابھی میرے ذہن میں ان کے نام نہیں آ رہے، میں ہزاروں کئی مثالیں دے سکتی ہوں، مطلب کم از کم درجنوں مثالیں تو میں دے سکتی ہوں کہ جو لوگ جب سیاستدان نہیں تھے، فوج میں تھے، وہ کس طرح سے سیاستدانوں کو ڈیل کرتے تھے، پھر جب وہ خود سیاستدان بنے تو کتنے ناکام ہوئے. یہ ایک کہانی اپنی جگہ پہ اہم ہے. تو اب جو تازہ ترین ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے لا تعلقی کا اظہار جو ہے وہ کر دیا ہے. کل بیرسٹر گوہر صاحب نے، اسی طرح سے شیر افضل مروت صاحب نے، آج عمر ایوب صاحب نے، سب لوگوں نے جنرل فیض کو کہا کہ وہ تو فوج کا انٹرنل میٹر ہے اور ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ عمران خان کو انفلوئنس کر رہے تھے، عمران خان کو چلانے کی کوشش کر رہے تھے. جیسے عمران صاحب جو ہیں وہ خان صاحب جو ہیں وہ بہت چھوٹے ننھے بچے ہیں کہ ان کو کوئی چلاتا ہے، کبھی بشرا بی بی پہ الزام لگاتے ہیں، کبھی کسی پہ لگاتے ہیں کہ کوئی ان کو چلا رہا ہے. وہ خود بہت زیادہ میرا خیال ہے کہ عقل مند ہیں، یا یوں کہے کہ کلیور ہیں، اور ایک بڑے منجھے ہوئے اس معاملے کے اندر ان کا جو کردار ہے وہ بڑا اہم ہے. لہٰذا میرا نہیں خیال کہ کوئی کسی کو چلاتا ہے. اب البتہ ایک سبق ضرور ہے ان تمام جرنیلوں کے لیے، ان تمام سیاستدانوں کے لیے بھی جو کہ کندھا استعمال کرتے ہیں یا کندھے بنتے ہیں، کہ اس کے بعد وہ تنہا رہ جاتے ہیں. اس وقت جنرل فیض کو دیکھا جائے تو پولیٹیکلی پاکستان تحریک انصاف ڈس اون کر چکی ہے. دیکھا جائے تو چند دنوں میں جب بھی عمران خان صاحب کی میڈیا سے انٹریکشن ہوگی یا لوگوں سے بات ہوگی، آپ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی ڈس اون کر دیں گے. اور اس بات کے امکانات بہت زیادہ ہیں. وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ ایک ریٹائرڈ آدمی تھے، ان کا میرے اوپر وہ کیسے چل سکتا تھا، فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد کوئی انفلوئنس نہیں رہتا. حالانکہ جنرل فیض صرف ایک انفلوئنس رکھنے والے ڈی جی آئی ایس آئی نہیں تھے. میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ لمبی ٹرم جو تھی وہ انہوں نے آئی ایس آئی میں گزاری، اور اس میں انہوں ڈی جی سی سے شروع کر کے وہ ڈی جی آئی تک گئے، اور ایک پورا نیٹ ورک جو تھا، یہ جو تبدیلی نیٹ ورک یا پروجیکٹ تھا، اس کے اوپر عمل درآمد کرانے کا سارا صحرا جو تھا وہ جنرل فیض کے پاس تھا. اور جنرل فیض جو ہیں انہوں نے کامیابی سے، دیکھا جائے تو وہ بے شک بعد میں وہ پروجیکٹ ناکام ہوا، لیکن انہوں نے وہ ان پلیس کیا. اس میں ان کو اگر صحافی چاہیے تھے، ان کو اس میں جو جج چاہیے تھے، اس کے اندر ان کو جرنیل چاہیے تھے، اس کے اندر ان کو بیوروکریٹ چاہیے تھے، اس کے اندر ان کو ایون پروفیسرز چاہیے تھے، ان کو ذہن سازی کرنے والے لوگ چاہیے تھے. یہ سب کا سب ایک وسیع نیٹ ورک گزشتہ کئی سالوں کے اندر جو ہے وہ جنرل فیض نے بنایا، لگایا، انسٹال کیا، اور اس کو وہ ایک لمبا پروجیکٹ تھا. اس پروجیکٹ کے تناظر میں ظاہر ہے ان کا بھی ایک ان کی خواہش تھی کہ وہ آرمی چیف بنیں گے، پھر وہ عمران خان صاحب الیکٹ ہوں گے، پھر ان کو آرمی چیف بنائیں گے، یا پہلے وہ آرمی چیف بنیں گے، پھر ان کو الیکٹ کرایا جائے گا، پھر ان کو ایکسٹینشن ملے گی. اور یہ 10-12-15 سال کا منصوبہ جو تھا، یہ خود پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر لیڈرشپ تھی وہ ڈرائنگ رومز میں آف دا ریکارڈ یہ لوگوں کو بتاتے تھے، اور یہ نظر بھی آ رہا تھا. جس طرح سے میڈیا کو انفلوئنس کر کے ان کے اوپر پابندیاں لگائی گئیں، جس طرح سے میڈیا کو اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے، اپنی مخالف آوازوں کو دبانے کے لیے جو صورتحال کی گئی، جس طرح سے سوشل میڈیا نیٹ ورک کو بنایا گیا، کھڑا کیا گیا، یہ سب کا سب اس 15 سالہ یا 20 سالہ یا جتنے بھی سالہ منصوبہ تھا، یہ اس کا حصہ تھا. اور اس کے جو کی کیریکٹر تھے وہ عمران خان صاحب اور جنرل فیض تھے. اب یہ نیٹ ورک جو ہے یہ ان ارتھ ہوا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ دراڑیں پڑی ہیں، یہ لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مگر چلتے چلتے ایک بات کر دوں کہ یہ جو پروجیکٹس ہیں یہ آپ بنا نہیں سکتے. آپ کو کچھ چیزیں جو ہیں انسان سوچتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے. منصوبہ کچھ بناتا ہے، اور منصوبہ ساز جو اوپر بیٹھا ہے سب سے بڑا، وہ اس منصوبے کو کس طرح سے الٹا دیتا ہے یہ آپ اس وقت جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن منصوبے بنانے سے نہیں، یہ نیک نیتی سے جو ہے وہ معاملات چلانے سے آگے بڑھتے ہیں. اور یہی اس صورت میں ہوا ہے. اگر آج بھی کوئی جنرل فیض کے روپ میں کوئی اس طرح کا کوئی کردار ادا کر رہا ہے یا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو اس معاملے سے اور جنرل فیض سے سبق ضرور حاصل کرنا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.